اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام ود قرآن۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے حلالہ کی۔ حلالہ کیا ہے اور قرآن پاک کی روشنی سے حلالہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد شوہر پر بیوی حرام ہو جاتی ہے، یعنی ان کا جو تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ان کا جو نکاح ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر بیوی دوبارہ اپنے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے، یعنی اسی شوہر کے پاس جس نے طلاق دی ہے، کیونکہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس میں اکثر عورتیں واپس اسی شوہر کے پاس آنا چاہتی ہیں، ان کی اسی شوہر کے ساتھ زندگی آباد کرنا چاہتی ہیں، بچوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اسی شوہر کے پاس آنا چاہتی ہیں، اسی شوہر سے دوبارہ زندگی کو آباد کرنا چاہتی ہیں۔ تو اس صورت میں حلالہ جائز ہے، قرآن پاک کی روشنی سے جائز ہے، اور حدیث پاک کی اگر روشنی سے دیکھا جائے تو جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک کی روشنی سے جائز اس لیے نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ حلالہ کرنے سے پہلے جو اپنا مائنڈ سیٹ ہے نا یہ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے تو جاتے ہی طلاق لے لینی ہے، اور جو مرد ہے اس سے بھی پلان کے طور پر شادی کی جاتی ہے۔ پلان ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم شادی کریں گے اور حلالہ کرنے کے بعد، شادی کے بعد جو رشتہ ہے وہ قائم کرنے کے بعد طلاق لے لیں گے، اور جو پہلے والے شوہر ہے عدت پوری کرنے کے بعد پہلے والے شوہر سے نکاح کر لیں گے۔ تو اس طرح یہ کرنا بہت غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ حلالہ جو ہے اس کی ایک ہی شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ کی اگر طلاق ہو گئی ہے تو آپ نے عدت پوری کرنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے شادی کرنی ہے، اور شادی نیت جو ہے آپ کی گھر بسانے کی ہو، طلاق لینے کی نہ ہو۔ پھر وہ جو شوہر ہے آپ کا دوسرا شوہر، وہ آپ کو جب مرضی طلاق دے، یعنی وہ اس کی مرضی ہوگی، پلان کے تحت نہ ہو، آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہ ہو، آپ کا کوئی ایسا پلان نہ ہو۔ وہ پھر زندگی میں جب بھی اگر آپ کو چھوڑنا چاہیں یا آپ مطالبہ کر سکتی ہیں، اگر ان کی رضا ہوئی، ان کی مرضی ہوئی، اگر انہوں نے آپ کو طلاق دے دی تو پھر آپ کہیں بھی شادی کر سکتے ہیں، دنیا جہاں میں کسی سے بھی شادی کر سکتی ہیں عدت پوری کرنے کے بعد۔ اگر چاہیں تو اسی پہلے والے شوہر کے ساتھ شادی کر سکتی ہیں، نکاح کر سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ پہلے والے شوہر سے رجوع کریں گے جب آپ کا حلالہ ہوگا۔ تو اسی لیے حلالہ تو جائز ہے، یعنی دوبارہ پہلے والے شوہر کے پاس آنے کا راستہ تو ہے، لیکن وہ دیکھ لیں کہ راستہ کتنا اذیت والا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مرد جو ہیں وہ برداشت کرنا سیکھیں، جتنا بھی غصہ آیا وہ ہو، یہ 3 لفظ منہ سے نہ بولیں، کیونکہ مرد کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو بیوی سے بہت محبت تھی لیکن ہم نے غصے میں آ کر یہ کہہ دیا۔ تو میں ان بھائیوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ غصہ تو بہت سے لوگوں پہ آتا ہے، غصہ تو باس پر بھی آتا ہے، کہ آپ تھپڑ لگا دیتے ہیں باس کو غصے میں؟ نہیں لگاتے نا۔ تو جب وہاں پر غصہ کنٹرول کر لیتے ہیں، لاکھ غصہ آیا وہ ہو، باہر کے لوگوں پر لاکھ غصہ آیا وہ ہو، کہ وہاں پر غصہ نکال دیتے ہیں، ان کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، ان کے گلے کو دبوچ لیتے ہیں۔ تو بیوی پر جب بہت غصہ آیا وہ ہوتا ہے، وہاں پر کنٹرول کیوں نہیں ہوتا؟ ایک خاتون کا کہنا تھا کہ میرے شوہر سے مجھے بھی بہت محبت ہے اور میرے شوہر کو بھی مجھ سے بہت محبت ہے، لیکن انہوں نے مجھے غصے میں آ کر طلاق دے دی۔ محبت بہت ہے لیکن غصے میں آ کر طلاق دے دی۔ تو ان سے کہا گیا کہ اگر محبت ہوتی تو غصے میں بھی کبھی نہ آپ کو یہ بولتے۔
کیونکہ وہ ایک بار اگر بول سکتے ہیں تو پھر وہ ہمیشہ بھی بول سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں بلکہ طلاق کو اسی لیے ہی بہت ناپسند فرمایا گیا ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ایک شخص دیتا ہے تو 100 لوگوں کو عبرت ہوتی ہے۔ وہ 100 لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا نقصانات ہیں، اس کے بعد کتنی زندگیاں اجڑ جاتی ہیں، اور بچے کبھی باپ کے پاس ہیں تو کبھی ماں کے پاس، ان کا تو فیوچر ہی تباہ ہو گیا نا۔ ان کے اندر جو احساس محرومی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، ان کی زندگی مکمل طور پر ڈسٹرب ہو کے رہ جاتی ہے۔ وہ بچے تو کہیں کے نہیں رہتے، وہ کبھی اپنی ماں کے پاس ہیں تو کبھی باپ کے پاس، دونوں کے ساتھ ایک چھت تلے موجود نہیں ہوتے۔ تو ان کے اندر بہت کچھ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، جو پوری عمر ویسے تعمیر نہیں ہو پاتی زندگی ان کی جیسے ہونی چاہیے۔ تو خدارا ایسے لفظوں سے بچیں جو زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔